وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے، اور دی تھی ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد، اور نہ تھا اختیار میں کسی رسول کے کہ لے آتا کوئی نشانی بغیر اللہ کے حکم کے۔ ہر حکم قضا کے لیے ہے ایک تحریر، مٹا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور خواہ ہم دکھائیں تمہیں عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو بس تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے، اور اللہ حکم فرماتا ہے، نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ اور بے شک چالے چل رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کی ہوتی ہیں تدبیریں پوری کی پوری۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر زیرو، اور جلد معلوم کر لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور اب آیت نمبر 43 اور آخری آیا ہے اس سورہ کی۔ اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم رسول، کہہ دو کہ کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس کتاب اور علم ہے۔ صرف ایک بات دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت غضب ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا ہماری زندگی گزارنے کے، ہر فیصلہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، ہر بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی صرف یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں یا برائی کا۔ اگر اچھائی کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں جنتوں میں جگہ ملے گی، اور اگر ہم برائی کا کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے جو بھی فیصلہ کیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ یہ ایک کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس کو تم پر تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کے اذن سے، اس راستے کی طرف جو عزت دینے والے خوبیوں والے مالک کا ہے۔ اب دیکھیں اس قرآن کی تمام خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ ہمارے لیے عزتوں والے رب کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کوئی کجی، تو یہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں، تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں۔ پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تو نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر، جب نجات دی اس نے تم کو فرعون کی قوم سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں بدترین عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے کہ اگر شکر کرو گے تم تو یقیناً میں زیادہ دوں گا تمہیں، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اگر نہ شکری کرو گے تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور سمود، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے؟
نہیں جانتا जिन्हें सवाए अल्लाह के आए थे उनके पास उनके रसूल वाज़े निशानियों के साथ, तो रख दिए उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह पर कि खामोश रहो, और कहने लगे कि बेशक हम इनकार करते हैं उससे तुमको भेजा गया है जिसके साथ, और बेशक हम बड़े शक में हैं इसमें जो तुम बुलाते हो हमें जिसकी तरफ बहुत दूर के शक में। कहा उनके रसूलों ने कि क्या अल्लाह के बारे में शक है जो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का, वो बुलाता है तुम्हें ताकि माफ फरमा दे तुम्हारे गुनाहों पर और मोहलत दे तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक। वो कहने लगे कि नहीं हो तुम मगर एक बशर हमारे जैसे, तुम चाहते हो कि रोक दो हमें उनसे जिनकी पूजा करते रहे हैं हमारे आबा अजदाद, तो ले आओ कोई वाज़ेह दलील। और आयत नंबर 11, कहा उनको उनके रसूल ने कि नहीं है हम मगर बशर तुम्हारे ही जैसे, लेकिन अल्लाह एहसान करता है उस पर जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से, और नहीं है हमारे इख्तियार में कि हम ले आए तुम्हारे पास दलील मगर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह पर तवक्कल रखना ही मोमिनों पर है। और क्या हुआ है हमें कि ना तवक्कल करे हम अल्लाह पर, और बेशक हदायत दी है उसने हमें हमारे रास्ते में, और हम जरूर सब्र करेंगे इस पर जो तकलीफ तुम हमें देते हो, और अल्लाह पर तवक्कल करना ही चाहिए अहले तवक्कल को। Yeah.